جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ سیکھنا شروع کیا قرآن مجید کو، اور اس میں ہم نے ابھی تک اسم کی نشانیاں سیکھنی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم کچھ مزید اسم کی نشانیاں سیکھیں گے اور دیکھیں گے قرآن مجید کے اوپر جتنا ہم نے ابھی تک پڑھ لیا اس کو، کہ کس طرح سے ہمیں اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آج جو مزید ہم نے چیزیں سیکھنی ہیں وہ انشاءاللہ اور بھی آسان ہیں اور بھی مزیدار ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، ہم نے کہا ہم اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا میں اتنا زیادہ دہراؤں گی کہ انشاءاللہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ لوگ خود انشاءاللہ تعالی سمجھ کے، اور جسے کہتے ہیں نا دماغ میں انگریو ہو جائے گا، آپ کے کھرچا جائے گا۔ تو آپ لوگ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ تعالی مسلسل ہماری ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو جس کو نہیں بھی آ رہا اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: نام یا کام، اسم یا فعل، ناؤن یا ورب، ایکشن ورڈ یا نیمنگ ورڈ۔ تو اسی طرح ہم نے اسم کی پہچان شروع کی۔ تو سب سے پہلی جو ہم نے اسم کی پہچان سیکھی وہ ہم نے سیکھی ال۔ ہم نے کہا جتنی دفعہ بھی قرآن کے کوئی الفاظ ال سے شروع ہوں گے، اور یہ ہمیشہ مادے سے پہلے ہوتے ہیں، تو ال سے جب بھی کوئی لفظ شروع ہوگا تو ہمیں فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ہے لفظ ہمارا اسم ہے۔ اور ال میں نے کہا کہ آپ کے انگلش کے دا کے برابر ہے، یعنی کہ جس ہم کہتے ہیں نا اے بوائے اور دا بوائے، تو جس طرح دا ہم لگا دیتے ہیں کسی عام کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، اسی طرح ہم لوگ عام اسم کرسی، میز، کتاب، قلم کو کسی وجہ سے اگر ہم نے خاص کرنا ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ال کا اضافہ کر دیں گے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ جو ہم نے سیکھا تھا وہ کیا سیکھا تھا کہ الفاظ کے آخر میں تنوین ہوگی۔ ال جو ہے وہ آپ کے لفظ کے شروع میں ہے، مادے سے پہلے ہے، اور جو تنوین ہے وہ لفظ کے آخر میں ہے۔ یعنی کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں جب تنوین ہوگی، یعنی کہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، تو ان تینوں صورتوں میں ہم کہیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ اور الحمدللہ کافی زیادہ بچوں نے اس کی، سارے بچوں نے تو پھر بھی نہیں کی، لیکن کافی سارے بچوں نے مجھے اسائنمنٹ بھیجی ہیں، اور جو نہیں بھیج رہے وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جتنی پریکٹس کرو گے اتنی اچھی سمجھ آئے گی، اور جو لوگ پریکٹس نہیں کریں گے ان کو کم سمجھ آئے گی۔ سمجھ تو پھر بھی آ جائے گی لیکن ذرا تھوڑی سی کم آئے گی۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہم نے سیکھی، تیسرا پوائنٹ جو ہم نے سیکھا تھا وہ کیا تھا کہ اضافی میم، یعنی کہ یہ بھی مادے سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ ہر میم جو ہے وہ اضافی میم نہیں ہوگا، ہم نے سب سے پہلے مادہ تلاش کرنا ہے۔ کئی دفعہ مادے کا اپنا بھی میم ہوتا ہے، جس طرح میں نے لفظ بولا تھا موت، ٹھیک ہے۔ اب موت کے اندر جو میم ہے وہ کون سا میم ہے؟ وہ مادے کا میم ہے، روٹ ورڈ کا میم ہے۔ اب ہم اس کو اضافی میم نہیں بنا سکتے، یعنی کہ کیونکہ ہمیں 3 حرفی مادہ ہو پورا مکمل، تو اس سے پہلے اگر میم ہوگا تو ہم اس کو اضافی میم کہیں گے، جس طرح مسجد، مشرق، مغرب، مؤمن، مسلم۔ اب یہ اضافی میم ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں 3 حرفی مادہ نظر آ رہا ہے۔ چوتھی، اور آج ہم ایک اور جو کچھ پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ اردو میں ہم لوگ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں تو وہ
مرد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا اگر میں کہتی ہوں مسلمان، اب اردو میں جب میں مسلمان کہوں گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کافر تو اردو میں ہم وہ دونوں کے لیے استعمال کریں گے کافر. لیکن عربی میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایسے نام، اب یہ بھی سارے نام ہیں کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سب کیا ہیں؟ نام ہیں. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی صفت پائی جاتی ہے. یہ بھی نام کی ایک قسم ہے. جیسا ہم نے کہا کامن ناؤن، عام نام، کرسی، میز، قلم، کتاب. پھر ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن، معرفہ، اسم، خاص نام. عفیفہ، عائشہ، آمنہ، بشرا، فاطمہ، لاہور، کراچی، دہلی، انڈیا، امریکہ. اب یہ خاص نام ہے، پراپر ناؤن ہے. اور اس میں اب تیسری قسم کا نام ہوتا ہے جو صفاتی نام ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے. اب وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹی، یعنی کہ چھوٹا یا موٹا، لمبا یا خوبصورت یا بدصورت. ٹھیک ہے، محنتی یا سست. اب یہ جتنے بھی نام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صفت پائی جا رہی ہے، یعنی کہ صفاتی نام ہے. اس میں کوئی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اچھائی ہو یا برائی ہو لیکن یہ تمام صفات ہیں. اب یہ جو صفت ہے اردو میں کئی دفعہ اس کا ڈفرنس نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہی لفظ مذکر کے لیے بول لیا جاتا ہے اور وہی لفظ مؤنث کے لیے بول لیا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں مختلف بولے جاتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی صفاتی نام ہیں اگر ہم مثلا میں کہتی ہوں کافر. اب میں نے اگر کافر کہا ہے تو کافر صرف مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، میسکولن میل کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر میں نے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوگا کفر کرنے والا. اب یہ وہ الف آ گیا نا دوسرے لیٹر پہ، کفر کرنے والا مذکر. اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں عورت کفر کر رہی ہے، یعنی کہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. کفر کرنے والا، الف آ گیا، کفر کرنے والا. اب میں نے اگر کسی کہنا ہے نا کفر کرنے والی، تو میں کیا کروں گی؟ اس کافر کے آگے ایک گول تے کا اضافہ کر دوں گی. اب یہ گول تے اردو کے حروف تہجی میں نہیں پایا جاتا، یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں الف با پا تا تا سا، یہ جیم چا ہا خا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تے تو ہوتا ہے، کھلا ہوا تے، بڑا تے، لیکن گول تے جو ہے وہ حروف تہجی کا حصہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جیسا میں نے کہا نا ال شروع میں اضافی لگا ہوا ہے، میم شروع میں اضافی لگا ہوا ہے، تو یہ گول تے آخر میں اضافی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح شروع میں ال یا شروع میں میم اضافی آتا ہے، یہ لفظ کے آخر میں اضافی آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گول تے. ٹھیک ہے، اب یہ جو گول تے ہے نا، یہ دو چیزوں کی پہچان ہے، یعنی کہ
ایک تو یہ واحد ہونے کی پہچان ہے یعنی کہ اکیلا، اور مؤنث ہونے کی پہچان ہے یعنی کہ جس لفظ کے بھی آخر میں گولتا لگی ہوگی تو وہ مؤنث اسم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی لگ رہی ہے کس کے آگے؟ کسی صفت کے آگے۔ مذکر صفت کو میں نے اگر مؤنث صفت میں بدلنا ہے تو میں کیا کروں گی؟ بس اس لفظ کے آخر میں ایک گولتے کا اضافہ کر دوں گی۔ اب یہ اضافی تے ہے، اس کا ہمارے حروف تہجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہم 28 یا 29 حروف تہجی پڑھتے ہیں نا، اس میں گولتے تو ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھی، چاہے وہ اردو کی ہو یا عربی کی ہو۔ تو یہ ایک اضافی گولتے ہے جو کسی مذکر صفت کو مؤنث صفت بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گولتے کا اضافہ کیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ واحد مؤنث ہے، یعنی کہ ایک کافرہ۔ جب میں لکھوں گی کافر تو ایک مذکر کفر کرنے والا، اور میں جب لکھوں گی کافرہ تو اس کا مطلب ہوگا ایک مؤنث کفر کرنے والی۔ اسی طرح میں لکھوں گی قاتل، اس کا مطلب ہوگا ایک مذکر قتل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ایک کے لیے آتا ہے، ایک مذکر قتل کرنے والا۔ اب والا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ قاف کے آگے الف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایکشن کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے، جب بھی الف آ جائے تو وہ خود ایکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک، اور میں نے کہا کہ جو بھی صفاتی نام ہوگا، قاتل بھی ایک صفت ہے نا، جو قتل کرتا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ قاتل کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک قاتلہ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس قاتل کے آگے ایک گولتے کا اضافہ کر دیں گے، تو ہمارا لفظ بن جائے گا قاتلتن، ایک مؤنث۔ مؤنث کہاں سے لیا؟ گولتے کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ گولتے ایک عدد کی اور مؤنث ہونے کی، دو چیزوں کی پہچان ہے، واحد ہونے کی اور مؤنث ہونے کی۔ یعنی کہ اس گولتے کو دیکھتے آپ کو دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا۔ تو جیسی گولتے دیکھو گے لفظ کے آخر میں، اب جیسے میں نے کہا ال اور میم اضافی مادے سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مادے کے بعد آ رہا ہے۔ تو جیسی مادہ اینڈ ہوا اس کے فوراً بعد گولتے نظر آئی تو آپ نے فوراً کیا ترجمہ؟ دو چیزیں اس میں ایڈ کر دینی ہے، ایک یعنی کہ واحد اور مؤنث، اور پھر جو مادہ ہوگا اس کا ترجمہ کر دینا ہے، ایک قتل کرنے والا۔ اور والا کہاں سے لا رہی ہو؟ الف سے۔ تو اب نشانیاں موجود ہیں کہ نہیں لفظوں کے اندر؟ قتل جو ہے وہ ترجمہ ہے، الف نے ڈال دیا والا، گولتے نے ڈال دیا ایک مؤنث، تو کیا ترجمہ بن گیا؟ ایک مؤنث قتل کرنے والی۔ اب اس کو جب بعد میں پریکٹس کر لو گے، سیکھ لو گے، تو آپ قاتلہ بھی کہہ سکتے ہو، ایک قاتلہ۔ اب قاتلہ میں مذکر کی آواز تو نہیں آ رہی نا، مؤنث کی آ رہی ہے۔ تو ہم الحمدللہ یہ ہم نے بات سیکھی، اور اسی لفظ کو اگر ہم نے کہنا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے قتل کیا، بہت ساری عورتوں نے کفر کیا، بہت ساری عورتوں نے جو ہے رحم کیا یا حسد کیا، تو اب ہم اسی قاتل کے آگے کیا ایڈ کر دیں گے؟ گولتے کے بجائے الف اور بڑی والی تے۔ یعنی کہ ایک اکیلی عورت اکثر جب سڑک پہ نکلتی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ڈری سہمی ہوتی ہے، تھوڑی سی ایسے سمٹی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، روڈ پہ ٹریفک میں جا رہی ہو جب اکیلی عورت، ٹھیک ہے؟ تو جو سمٹی ہوئی تے کھڑی ہے، جو اکٹھی ہو کے کھڑی ہے، وہ اکیلی تے ہے، اکیلی مؤنث تے ہے۔ اور جو تھوڑی سی پھیل کے کھڑی ہے، ڈھیلی کھڑی ہے، کھل کے کھڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب زیادہ عورتیں ہو گئی ہیں، ان میں کانفیڈنس آ گیا ہے، ان کے اندر ہمت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، اوپر سے ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے، تو اور وہ کانفیڈنٹ ہو کے اور پھیل کے کھڑی ہیں۔ تو لمبی پھیلی ہوئی تے جمع کے لیے ہاتھ میں ایک ڈنڈا،
اور سمٹی ہوئی ڈری سہمی سی اکٹھی ہوئی ہوئی تے ہے تو ایک مؤنث، پھیلی ہوئی تے ہے تو سب مؤنث. اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک مؤنث، اس کا ہم کریں گے سب مؤنث. فرق پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ اور یہ دونوں مؤنث کی پہچان، ان کے اسم کی پہچان ہے، یعنی کہ صرف اسم کے اینڈ پہ آتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کا نہیں آئے گا فعل کے اینڈ پہ یا پریپوزیشن کے اینڈ پہ، یعنی کہ حروف کے اینڈ پہ. جب بھی گولتے یا لفتے نظر آئے گی اینڈ پہ تو فوراً آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ لفظ اسم لفظ ہے، سب مؤنث کا ترجمہ دے رہا ہے. الف تے سب مؤنث اور گولتے ایک مؤنث. اب ہم کچھ لفظ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے. اب ہم 3 کالمز بناتے ہیں اور ہم اپنے لفظوں کو خود تیار کرتے ہیں. پہلے میں کچھ ورڈز لکھوں گی، پھر اس کو ہم واحد مؤنث بنائیں گے اور پھر جمع مؤنث بنائیں گے. قاتل، حاسد، راحم، ناصر، جاہل، جابر. آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو ورڈ، ہیلپ کر سکتے ہو مجھے. جی کوئی اور ورڈ آپ لوگوں کے آ رہے ہیں دماغ میں؟ فاعل، جی فاعل، فاعل، فاعل تو مومن، مسلم، جی مسلم، جی عابد، عالم، عابد، عالم، عابد، عابد. ناصر، ناصر لکھ لیا ہم نے. چلو پہلے اس کو بنا لیتے ہیں پھر اور ورڈز بنا لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے یہ سب جو ہے ایک مذکر کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. قاتل ایک مذکر قتل کرنے والا، حاسد ایک مذکر حسد کرنے والا، راحم ایک مذکر رحم کرنے والا، ناصر ایک مذکر مدد کرنے والا، ایک جاہل مذکر جاہل، ایک مذکر جبر کرنے والا، ایک مذکر مسلمان، ایک مذکر عالم یعنی کہ علم حاصل کرنے والا، ایک مذکر عبادت کرنے والا. اب مذکر مؤنث میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے دیکھا مؤنث ہونے کے لیے اینڈ پہ ایک تے کا ہونا ضروری ہے. تمام یعنی کہ ایک یا تو گولتے ہے یا لفتے ہے، تو تے کا ہونا ضروری ہے. تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر مادے کے بعد تے نہیں ہے تو وہ مذکر ہے، اور اگر مادے کے بعد تے ہے تو وہ مؤنث ہے. آئی بات سمجھ؟ اب پہلے ہم ان کی جمع بنا لیتے ہیں. اردو میں ہم کس طرح جمع بناتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کتاب، میز، تصویر، آپ کہتے ہو قمیض. جی فوزیہ بتاؤ گے کیسے میں اس کو جمع بناتی ہوں؟ قمیض، تصویر، میز، کتاب. جی فاتحہ. نو گنا، واو نو گنا. واو نون گنا، ٹھیک ہے. تو آپ مزے کی بات ہے کہ عربی میں بھی جو ہے نا وہ بالکل اسی کو استعمال کر کے ہم جمع بناتے ہیں. کتاب سے کتابوں، میز سے میزوں، تصویر سے تصویروں، قمیض قمیضوں، ٹھیک ہے. نصیب نصیبوں. یعنی کہ جو طریقہ جمع بنانے کا اردو میں ہے وہی عربی میں ہے،
لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ اب یہ جو میں ورڈز لکھوں گی، اب میں جن کے بھی آگے واو نون لکھوں گی اس کا مطلب ہوگا صرف مذکر جمع، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قاتل سے میں لکھوں گی قاتلوں، اس کا مطلب ہوگا سب قتل کرنے والے۔ قاتل کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ ایک قتل کرنے والا، اور جب میں نے اینڈ پہ قاتلوں کیا تو سب قتل کرنے والے۔ حاسدوں، سب حسد کرنے والے، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے کہ اردو جو ہے اس میں ہم نون گنہ لگاتے ہیں، لیکن جو عربی ہے اس میں پورا کا پورا نون لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ جی بتاؤ۔ نون لکھا جاتا پورا نون لکھا جاتا ہے، یعنی کہ لکھا جاتا اردو میں ہم واو نون، خالی واو نون گنہ لکھتے ہیں، لیکن جو ہماری عربی ہے اس میں نون کا نقطہ بھی آئے گا، بس یہ فرق ہے۔ اردو میں بغیر نقطے کے اور عربی میں نقطہ بھی ڈلے گا، تو ہم لکھیں گے قاتلون، یعنی کہ قاتلونا، اور جمع جو ہے اس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، قاتلونا، سب قتل کرنے والے۔ حاسدونا، سب حسد کرنے والے۔ حاسد تھا ایک حسد کرنے والا، اور حاسدونا سب حسد کرنے والے۔ رحم ایک رحم کرنے والا، اور راحمونا سب رحم کرنے والے۔ ناصر ایک مدد کرنے والا، ناصرونا، واو سے پہلے ہمیشہ پیش آتی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ واو جب بھی آتا ہے واو پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، تو جب بھی واو آئے گا اس کے پیچھے آپ غور کر رہے ہو کہ پیش ڈلا ہوا ہے۔ قاتلو لونا، حاسی دونا، راہی مونا، ناسی رونا، اور الف کی دوستی زبر سے ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو قاتل، تو قاف الف ہے تو قاف کے اوپر زبر ہے۔ ہے زبر الف، رے زبر الف، را نون زبر الف، نا، تو آپ کو خود ہی حرکات کی بھی سمجھ آنے لگے گی کہ الف کی دوستی زبر کے ساتھ، آپ نے دیکھا الف کے پیچھے زبریں ڈلی ہوئی ہیں، واؤ کی دوستی پیش کے ساتھ، تو اب واؤ کے پیچھے ہمیشہ پیش آپ کو نظر آ رہی ہے۔ راحمونا، حاسی دونا، کاتی لونا، اور الف سے پیچھے زبریں قا، حا، را اور نا۔ آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ سب مدد جی میم۔ کرنے والے۔ جاہل کا بناؤ آمنہ علی۔ جاہل جاہی لونا، جاہلونا، ترجمہ کیا ہوگا؟ سب جاہل، جہالت کرنے والے۔ جاہل کون سب ہوتا ہے؟ جو علم نہیں حاصل کرتے، جاہل۔ بالکل، جہالت کرنے والا۔ ہے، مذکر جاہل۔ جی، ارم نواب آپ بتاؤ گے جابر کی جمع؟ جی، جابیرونا، جبر کرنے جابی والے۔ رونا، جابیرونا، سب جابیرونا، جبر کرنے سب جبر والے۔ کرنے والے، سب جبر کرنے والے۔ بالکل ہو گیا جی۔ آگے میں لے جاؤں، لیلا بطول، مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ لکھ کے نہیں بتا رہی ہیں ہمیں؟
جی بالکل میں لکھ رہی ہوں، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ نہیں میرے بورڈ پہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا آپ ہے، یہ اسکرین صرف کو پہلے کا بیٹا لکھا ہے۔ ہلاؤ جلاؤ، باقیوں کو نظر آ رہا ہے؟ ایک جی جی منٹ، باجی جی نظر آ رہا ہے، جی جی آ الحمدللہ۔ رہی ہے میم۔ یہ آگے میرا لکھا ہوا نہیں آ رہا۔ آپ بیٹا اسکرین کو اوپر نیچے کرو، کئی دفعہ اسکرین ایک سائڈ پہ چلی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ لکھا ہوا کیا؟ یہ آگے، ہاں یہ آگے، ٹھیک ہے جی آئی تھنک میڈم آ گیا ہے۔ جی جی وہ جزاک اللہ، اسکرین سم ٹائم نا سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، جی 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 میرا آ ہی نہیں مسلم رہا کی تھا۔ جمع کیا بنے گی بیٹا؟ مسلمون، بالکل، ترجمہ کیا ہوگا اسلام سب؟ قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، جی یا سب مسلمان؟ جی سب مسلمان۔ جی اس میں الف تو نہیں آ رہا نا، الف سے ہم کہتے ہیں، اچھا اس میں میم اضافی ویسے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ۔ کنیز فاطمہ، عالم کی کیا جمع ہوگی؟ جبینہ شائق، جی میں عالم کی جمع؟ عالمون، کیا ترجمہ ہوگا؟ سب علم سیکھنے والے میں۔ بالکل زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے بہت اچھا جی ترجمہ۔ جی جی جویریہ ریحان، عابد کی کیا جمع جی ہوگی؟ میم عابدون، سب آبی تعریف دونا، کرنے بالکل والے۔ زبردست ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ نہیں میم۔ اب اگر میں نے آپ کو کہنا ہو کہ اس کا آپ نے روٹ ورڈ، اب اس میں لیٹر کتنے، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو پتا ہے روٹ ورڈ جی صرف 3 حرف کا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی میں کہوں گی اس میں روٹ ورڈ نکال لو، تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ نے سیکھ لیا کہ آخر میں اگر واو نون ہوتا ہے تو وہ جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع، مذکر، جمع بس مذکر۔ پکا یاد رکھنا ہے، یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے۔ تو جیسی واو نون دیکھنا ہے آپ نے کہنا ہے جمع مذکر، اور اس کے مطابق ترجمہ کر دینا ہے۔ اور جیسی آپ نے پہلے لیٹر کے بعد الف دیکھنا ہے، آپ نے والا والے والی کا ترجمہ لے آنا ہے اس کے اندر، پیچھے خود بخود آپ کا روٹ ورڈ نکل آئے گا کہ نہیں؟ جی میم۔ اگر عالمون، مسلمون، جابرون، جاہلون، اس میں آپ واو نون کو توڑ کے، مثلا میں میرے پاس لفظ ہے عابدونا، تو میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے میں پہچان کے واو نون کو جو ہے نا علیحدہ کر دوں گی کاٹ کے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں اس کو علیحدہ کر دوں گی، اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں نے سیکھ لیا ایک دفعہ کہ یہ جب بھی آتا ہے یہ اضافی ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب میرے پاس لفظ تھا آبی دونا، تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ واو نون کو توڑ کے علیحدہ کر دیا۔ اب میرے پاس رہ گیا عابد، 4 حرف۔ پھر میں نے آپ کو سکھایا کہ جب بھی 4 حرف ہو تو سب سے پہلے آپ نے میم اضافی دیکھنا ہے۔ اب وہ اس میں ہے میم اضافی؟ نہیں میم۔ نہیں ہے۔ پھر آپ نے لفظ کے اندر واول دیکھنا ہے، کتنے واول ہیں؟ کون بتائے گا؟ میم بشرا، 3 یاسمین، کتنے واولز ہیں؟ 3 واولز ہوتے ہیں، الف اور یا۔ بالکل 3 واولز ہیں، الف، واو، یا۔ اب اگر میم اضافی نہیں ہے تو فوراً لفظ کے اندر آپ ان 3 کو تلاش کرو، تو کیا نظر آ گیا آپ کو؟ الف۔ الف آ گیا۔ تو اب 3 حرفی مادہ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ آئین با دال، کیا بنا یہ؟ آیا عبد۔ اب اب آپ نے فوراً عبد، اپنے اردو کے لفظوں سے کنیکٹ کرنا ہے اس کو۔ عبد سے آپ کے ذہن میں کون کون سے ورڈز آئیں گے؟ عبادت، عبادت، اور عابد، 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 اور اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ عبد، عبد، معبود، معبود کہتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ عبداللہ،
عباد عبد کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، عبداللہ، ٹھیک ہے، بیٹا عباد یا غلام کے لیے آتا ہے، بندہ یا غلام، اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام، ٹھیک ہے۔ تو کتنے جو ہیں لفظ اس میں سے نکل آئیں گے؟ تو اب یہاں پہ آپ کو فوراً پہ ترجمہ کرنا آئے گا کہ نہیں؟ اب سے عبادت نکل آیا، الف سے والا نکل آیا، واو نون سے جمع مذکر آ گیا۔ واو نون کا ترجمہ ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب۔ تو کیا ترجمہ بنے گا؟ سب سب عبادت کرنے والے، زبردست ہو گیا۔ مذکر۔ تو آپ کوئی مشکل بات ہے؟ اسی طرح اگر یہ میں یہی ورڈ میں آپ کو دے دیتی مسلمون والا، تو اب اس میں بھی سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جبینہ شائق آپ ہو کہ نہیں ہو کلاس میں؟ جی میم الحمدللہ ہوں میں۔ جی، مسلمون میں سب سے پہلے کیا آنکھوں کو دیکھتے ہی ایک دم کیا نظر آئے گا جس کو آپ پہچان لو گے کہ یہ مادہ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسٹرا ہے؟ جمع میم، یہ جمع۔ لیٹرز بولو نا۔ میم، سین لام میم، روٹ ورڈ کے سامنے میم اضافی ہو رہی ہے میم۔ نہیں نہیں، میں نے جو آپ سے یہ سوال اسم کیا ہوگا میرے میم۔ سوال کا جواب دو۔ اس لفظ میں ایک دم سے کیا وہ اضافی چیز نظر آ رہی ہے آنکھوں کو کہ جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو توڑ کے علیحدہ کر دینا ہے؟ وہ کون سے لیٹرز ہیں اس میں؟ میم، وہ تو ابھی آپ پہلے نہیں بتا سکتے، میں نے کہا تھا اضافی اونا، میم جب تک روٹ اونا ورڈ نہ میم، نکل آئے آپ نہیں بتا سکتے۔ اونا اونا۔ اونا، زبردست ہو گیا۔ اونا کو آپ نے پہچانا اور اس کو آپ نے فوراً علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا سب مذکر۔ اب آپ کے پاس رہ جی گئے 4 لیٹر۔ میں نے کہا تھا جی سب سے پہلے اضافی میم دیکھنا ہے، اگر وہ نہیں ملا تو پھر الف واو یا دیکھنا ہے۔ تو یہ 4 جی۔ چیزیں ہی ہوتی ہیں، میم شروع میں یا الف واو یا بیچ میں۔ کیا نظر آیا اس میں آپ کو اضافی؟ واول اضافی لا، ہے یا میم اضافی ہے؟ میم اضافی ہے میم۔ میم اضافی ہے، اس کو بھی توڑ کے آپ نے علیحدہ کر دیا۔ تو روٹ ورڈ نکل آیا کہ نہیں خود بخود؟ جی میم، سین لام میم روٹ ورڈ میم۔ بالکل۔ سلام۔ سب مسلمان، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو جی سب اسلام والے۔ جی اگر میم کو ہم نے والے بھی لانا ہے تو سب اسلام والے۔ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، بعد میں تو ہم ایسے نہیں بولتے ہیں نا جب ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ اس کے اندر گھس کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ واو نون سے ہو گیا جی سب، میم سے ہو گیا والے، اور سلم سے ہو گیا اسلام، ٹھیک ہے۔ جی تو سب جی اسلام میم، والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ اور یہ مسلمان۔ ہمیں پتہ ہے واو نون صرف مذکر کے لیے آتا ہے، کبھی مؤنث کے جی لیے میم، نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ جی بغیر اضافے کے لفظ ہے جو روٹ ورڈ پہ اینڈ کر جاتا ہے، مثلا قاتل میں قتل ہے تو لام پہ اینڈ ہو گیا نا، حاسد میں حسد ہے تو دال پہ اینڈ ہو گیا، راحم میں رحم ہے تو وہ میم پہ اینڈ ہو گیا، ان کے روٹ ورڈ پہ اینڈ ہو رہی ہیں۔ تو جو روٹ ورڈ پہ اینڈ ہو رہی ہیں وہ واحد مذکر ہے، جس کے اینڈ میں واو نون ہے وہ جمع مذکر ہے، جس کے اینڈ میں گول تے ہے وہ واحد مؤنث ہے، اور جس کے اینڈ پہ الف تے ہے وہ جمع مؤنث ہے۔ عابدین۔ مشکل بات ہے اس میں؟ اب باجی نشان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس بات کو جو ابھی آپ نے بتائی ہے اس کو ایک دفعہ صرف ریپیٹ کر دینا، یہ جس کے آخر میں گولتا ہے اور جی وہ آخری لفظ ابھی میں ہم جس وہ کا۔ بھی بنانے لگے ہیں بیٹا، آرام آرام سے ہم چل رہے ہیں، سب سیکھ کے اٹھیں گے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب انہی الفاظ کو ہم پہلے بنائیں گے واحد مؤنث اور اس کے بعد بنائیں گے جمع مؤنث۔ جی، جن بچوں نے ابھی تک جواب نہیں دیے اب وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے بنانے لگے ہیں واحد مؤنث اور انہی الفاظ کو پھر ہم بنائیں گے جمع مؤنث۔ جی ثنا بابر آپ بتاؤ گے کہ ہم نے کیا طریقہ سیکھا ہے، کسی بھی واحد مؤنث کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ واحد مؤنث کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔
جی آپ کو جو واحد مذکر ہے نا اس کے آخر میں جی گولتے جی کا اضافہ کریں تو وہ واحد مؤنث بن جاتی ہے. واحد یعنی کہ مذکر کے جو آخر میں جی واحد مذکر پورا گول کا پورا ویسے اتار لیں گے. ٹھیک ہے. مثلا جی قاتل قاتل اور اس کے آگے جب میں قاتلہ گولتا لگا دوں گی، گولتے کو ہم ہاں کر کے نہیں بولیں گے، ابھی ہم نے تے کو تے ہی پڑھنا ہے. وہ تو تجوید کا قاعدہ ہے نا جی کہ گولتے نہیں پڑھتے اور اس کو ہاں میں بدل ٹھیک ہے دیتے ہیں. ہم ابھی تجوید تو پڑھ ہی نہیں رہے نا، ٹھیک ہے تو ہم ایگزیکٹ جو لکھا ہوا ہے وہ جی جی پڑھیں گے. اچھا گولتا سے پہلے نوٹ گولتا کر لو آپ سارے بچے کہ جب بھی گولتا آئے گا، جیسا میں نے کہا نا الف سے پیچھے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، واؤ سے پیچھے پیش آتا ہے، اس کی دوستی ہے. گولتا کے پیچھے ہمیشہ زبر آئے گا. تو قاتلہ جب بھی گولتا آئے گا آپ دیکھو گے اس کے پیچھے زبر ہوگی. اور قاتلہ تن، انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں جب بھی اسم آتا ہے وہ پیش کے اوپر عموماً ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے لیے رکھتے ہیں، ابھی نہیں بات کرتے. تو اس لیے ابھی میں نے اس کو تنوین، میں نے کہا تھا نا اسم کی کیا پہچان ہے، یہاں میں لکھنا بھول گئی، یہ تھا قاتلن حاسدن. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں تنوین ڈالنا بھول گئی ہوں، یعنی کہ یہاں پہ بھی دو پیشیں آنی تھی ہر لفظ کے اینڈ پہ. قاتلن حاسدن راحمن، یعنی کہ یہاں پہ بھی اینڈ پہ دو پیش آنے تھے. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم کی دو نشانیاں، کہ اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے یا شروع میں ال ہوتی ہے. تو یہ جو ہیں سب پیش والے ہیں، تنوین والے ہیں. قاتلن حاسدن راحمن ناصرن. اب یہاں پہ بھی دو پیش آئے گی. قاتلتن، جی آفتاب آپ بتاؤ گے حاسد کی کیا بن جائے گی؟ واحد واحد مؤنث کیا بنے گی؟ عفیفہ جی میم، بتاؤ حاسد کی واحد مؤنث کیا ہوگی؟ حاسدتن. یعنی کہ آپ نے تے سے پیچھے دال کو زبر دی، ہا الف سے جی، اور پہلے آپ کو گولتے پتہ ہے زبر ہے، اور یہ جو شیپ ہے فائل کی، اس کا جو بیچ والا لیٹر ہوتا ہے وہ زیر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آٹومیٹکلی بن گیا ہا سیدھا تن. جی ربیہ، رحمن کی مؤنث واحد کیا ہے؟ راحمتن راحیمہ حیمتن پرفیکٹ ہو گیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ رحم کرنے والا، والا مؤنث کے لیے آتا ہے. رحم کرنے والی. عدد بھی ساتھ بولنا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے گولتے کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک اور مؤنث. واؤ نون کے دو میننگ ہوتے ہیں، سب مذکر. ٹھیک ہے. تو راحیمہ تن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں آ رہا. ایک ایک رحم کرنے والی. ایک رحم کرنے رحم. والی. ٹھیک ہے. جی میم. ہم ٹھیک ہے قرآن میں میم. بالکل ایسے ترجمہ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا مکمل ترجمہ کریں گے. الف کا ترجمہ والی، گولتے کا مطلب ایک مؤنث. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور پھر ٹھیک ہے میم. رحم کا ٹھیک، ترجمہ ڈال دیں گے بیچ میں، ایک رحم کرنے ایک رحم والی. کرنے والی. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے خود ہی ہاتھ کھڑا کرتے جائیں جن کی باری نہیں آئی. ٹھیک ہے. جن کی آ گئی ہے وہ دوبارہ نہ کریں. یہ میڈم یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ رحم کرنے والی، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا. بیٹا ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نہ جانے، آپ کو کیا گولتے واحد کے لیے ہوتا ہے. تو جی جزاک ابھی ہم سیکھنے کی، آپ کو یہی کہا ہے میں نے کہ قرآن میں ہم ایسے ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے،
کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم جمع اور واحد کو علیحدہ علیحدہ کر کے سیکھیں گے. وہ ایک رحم کرنے والی اور سب رحم کرنے والیاں. کیا بولیں گے؟ ایک رحم کرنے والی، سب رحم کرنے والیاں. رحم کرنے والی ہوں. تو ابھی سیکھنے کی سٹیج میں ہم ایسے ترجمہ کریں گے. جی نادیہ بابر، ناصرن کی کیا جمع مؤنث ہوگی؟ جی ناصرۃن، ایک مدد کرنے والی. زبردست ہو گیا. ناصرتن، ایک مدد کرنے والی. ملکہ منیر، جاہل کی جاہلن کی جمع واحد مؤنث. جاہلاتن. جا جاہلاتن. جاہلتن. تن. زبردست. ترجمہ کیا ہوگا؟ علم نہ رکھنے والی، ایک علم نہ رکھنے والی. جہل کا جاہل ہی ترجمہ کر جاہل کی سکتے ہو آپ. جاہل، جہل. ٹھیک. ایک جاہل. بیٹا جس ایک کی جاہل. باری ہے اس کو کرنے دیں. ایک جاہل عورت. ایک جاہل عورت. یہ یاد رکھنا ہے، ہم نے عورت اور مرد کبھی ترجمہ نہیں کرنا، اس لیے کہ مؤنث اور مذکر ہم نے بولنا ہے. کیوں؟ کوئی کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک بلی کسی دوسری بلی کی مدد کر رہی ہو. اگر میں کہہ رہی ہوں جبر، تو کوئی ایک کتا کسی شیر کتے پہ جبر کر رہا ہو. ٹھیک ہے؟ تو مذکر مؤنث کا ہی ہم نے لفظ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. جی. جی. انلیس کہ آپ کو نام لکھا ہو تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ مدد کر رہی ہے. تو ہم نے فی الحال مذکر مؤنث ہی بولنا ہے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی مالکہ آپ نے بتایا کہ نادیہ نے بتایا تھا؟ جی بھائی جی، میں نے بتایا ملکہ. اچھا. شیما سعدیہ، جابرن کی واحد مؤنث کیا ہے؟ میم ایک جابراتن، ایک جابر کرنے والی. جابر نہیں، جبر کرنے والی. سوری، ایک جبر کرنے والی. پرفیکٹ ہو گیا. ایک جبر کرنے والی مؤنث. والی میں چلو مؤنث کا پتہ چل جاتا ہے، کہہ بھی دو نہیں بھی کہہ دو. اچھا. مسلمون، حسیبہ عارف. مسلمون، اس کی واحد مؤنث. جی مسلمتن. مسلمتن. کون کہے گا کہ قرآن مشکل زبان ہے؟ اب یہ میں سب قرآن کے الفاظ بول رہی ہوں نا، یہ سب قرآن کے ورڈز ہیں. میں نے کہا تھا ہم نے کچھ بھی باہر سے نہیں پڑھنا، ایک ایک ورڈ جو ہم پڑھیں گے قرآن پہ پڑھیں گے. یہ ٹوٹل ورڈ جو میں لکھ رہی ہوں سب قرآن کے لفظ ہیں. کوئی مشکل آیا ہے لفظ اس میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ پھر جب اللہ نے کہا کہ قرآن بہت آسان ہے کوئی اس کو سیکھنے والا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مشکل ہے. اللہ نے نشانیاں ڈال دی نا، جن نشانیوں کو دیکھ کے آپ فوری ترجمہ کر سکتے ہو، فوراً اس کے مطلب تک پہنچ سکتے ہو. اور پھر جب اضافی چیزیں ایک دفعہ سیکھ لیں، آپ پورے قرآن میں یہی آنی ہے نا. یہ تو نہیں ہونا واحد مؤنث کے لیے کبھی تے آ رہی ہے، کبھی لام آ رہی ہے، کبھی میم آ رہی ہے، کبھی جیم آ رہی ہے. پورے قرآن میں یہ گولتے ہی آنی ہے نا. ٹھیک ہے جی. عدیلہ آپ بتاؤ گے عالمن اس کی واحد مؤنث. عالمتن، علم. علمتن. ٹھیک ہو گیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ علم سیکھنے والی یا ایک عالمہ. بالکل ٹھیک ہو یا گیا. جاننے والی. علم کو جاننے والی بھی ہو سکتی ہے. جی علم کو جاننے والی عالمہ. بالکل عالمہ. بالکل زبردست ہو گیا. عابد، عابدن، عزیزہ. عابدتن ایک عبادت کرنے والی مؤنث. بیٹا باقی لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ جی میم میری باری تھی نا. میں جس کا نام لے رہی ہوں سب وہ بولے گا. آپ لوگوں کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہاتھ ریز کریں جس کی باری نہیں آئی. ٹھیک ہے جی باجی میں عزیزہ ہوں.
جی عزیزہ، نہیں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بول رہا تھا نا، اس کو کہہ رہی ہوں. جی 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 آپ بولو. عابدتن. ہوں جی عابدتن ترجمہ. ایک مؤنث عبادت کرنے والی. زبردست. تو قرآن آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جی میڈم بہت آسان. الحمدللہ تو کہنا چاہیے نا ہمیں. الحمدللہ الحمدللہ. بالکل. تو اب آپ کو جب یہ السلام لفظ پڑھو گے قرآن میں تو آپ کو اردو کی طرح سمجھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ میڈم بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. اب ہم نے انہی الفاظ کو جمع مؤنث بنانا ہے. ٹھیک ہے. فوزیہ آپ کا اگلا نام ہے. کیا طریقہ سیکھا ہم نے؟ واحد مؤنث کو جمع مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ میم مؤنث بنانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں. واحد اور مؤنث بنانے کا طریقہ. جمع مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ سوری میم. میڈم میں بتاؤں؟ آپ عزیزہ اپنا جواب دے چکے ہو؟ جی جی میڈم دے چکی ہوں. جی آپ کو میں میم نے کہا درمیان ایک ایک دفعہ بولنا ہے بیٹا، بہت کلاس میں ساتھ 50 بچہ ہے، تاکہ زیادہ کی باری آئے. جو ایک دفعہ جواب دے دے گا وہ دوبارہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. خود ہی سے آپ انصاف کریں نا تاکہ ہر ایک کی باری آ سکے. جی ناہید عادل، کیا طریقہ ہم نے سیکھا ہے؟ واحد مؤنث کو جمع مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ بڑا پہلا ہوا تے لگائے گی. پھیلا ہوا تے، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی ہوگا نا. الف اور بڑا تے. الف اور بڑا تے. اب پہلا ورڈ ہے میرا قاتلتن، اس کو میں نے کیسے بنانا ہے؟ کیا بناؤں گی میں؟ قاتلات. آپ کی تنوین تو رہے گی نا. ہم نے اسم کی نشانیوں میں پڑھا تھا کہ آخر میں تنوین بھی ہوتی ہے. اب ان میں دو دو نشانیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ دو دو نشانیاں ہیں. ایک تنوین کی نشانی بھی ہے، وہ بھی اسم کی نشانی ہے، اور گولتا اور الف تے یہ بھی اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو قاتلا، اب قا جو ہے میں نے کہا تھا الف سے پہلے زبر آتی ہے، تو لام الف جو ہے پھر وہ بھی اس کے بعد بھی الف ہے، تو اس لام پہ کیا آئے گا؟ لام الف ہے نا، لام الف. تو کیا آئے گا؟ لام کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ میں نے زبر کیا والی. الف کی کس سے دوستی ہے؟ زبر. زبر کے ساتھ. آپ کو کہا ہے الف سے پہلے زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، تو الف جب بھی آئے گا نہ الف سے پیچھے زیر آ سکتی ہے نہ الف سے پیچھے پیش آ سکتی ہے. آپ لام زیر الف پڑھ سکتے ہو؟ کیا آواز بنے گی؟ لام زیر الف. ناہید؟ جی لام زیر لیا بنے گا. یہ تو نہیں، آپ تو دو آوازیں نکال رہے ہو، آواز تو ایک ہی نکلتی ہے لام الف کی، دو آوازیں تھوڑی نکل سکتی ہیں. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نا بیٹا، زیر پڑھ ہی نہیں سکتے الف سے پیچھے. اسی طرح لام پیش الف بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو الف سے پیچھے صرف زبر نے آنا ہے. لا ایک ساؤنڈ، لا. قا، ہا، را، نا، جا. ٹھیک ہے. آ. تو جب بھی الف آئے گا اس کے پیچھے صرف زبر آ سکتی ہے، اس کی زبر سے دوستی ہے. تو کا تی لاتن، قاتلاتن. دونوں الف سے پیچھے زبرے، اور سینٹر میں ہم نے کہا تھا کہ زیر ہوتی ہے، اور اسم کی اینڈنگ ہمیشہ پیش پہ ہوتی ہے. تو کیا بن گیا؟ قاتلاتن. اب ان دونوں کو فرق کیسے پڑھیں گے؟ یہ بہت سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب سے بڑی جو غلطی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم حرام غلطی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ غلطی کرنا حرام ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا حرام غلطی ہم سب کانٹیننٹ والے بہت کرتے ہیں. اب حرام غلطی کیوں ہے؟ وہ غلطی جس سے پورا میننگ بدل جاتا ہے.
میں نے آپ کو کہا نا کہ زبر زیر پیش سے بھی میننگز بدلتے ہیں. اب سمجھ لو پرانے زمانے میں، اب تو ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، ڈکٹیشن کرائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو ٹیچر بولتی تھی یا آفس میں ایک سیکٹری کو جو بڑا افسر ہوتا تھا وہ ڈکٹیشن کراتا تھا، لکھواتا تھا لیٹر لکھو، یہ لکھو وہ لکھو، اور وہ صرف بول کے بتا رہا ہوتا تھا. اب اگر میں چھوٹی آواز کو لمبا کر دوں، مثلا میں واحد بول رہی ہوں اور میں آواز کو تھوڑا لٹکا دوں، قاتلاتن، تو اب وہاں میں کہوں گی جی ایک بندے نے ایسا کیا، تو وہاں کیا بن جائے گا کہ بہت سارے بندوں نے ایسے کیا. اور اگر میں جمع کی لا کو تھوڑا چھوٹا کر دوں گی، قاتلاتن، اب وہاں پہ زیادہ بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب میں نے ایک لکھ دیا کیونکہ وہ آواز ہی بدل گئی. تو لتن اور لاتن، آپ کو فرق کانوں کو پتا چلنا چاہیے. ایک کی بات ہو رہی ہے تو لام پہ صرف زبر ہے، آپ کا منہ نہیں کھلے گا، جیسے ہی آپ کا منہ کھلے گا وہ زبر الف میں بدل جائے گی. قا تی، تی، تی بھی چھوٹی ہے، ل بھی چھوٹی ہے. اب میں کیسے بول رہی ہوں؟ ل، میں لا نہیں کہہ رہی، ل، منہ نہیں کھولنا، بند ہونٹوں سے بولو. ٹھیک ہے، ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، قریب ہیں. قا تی، تی ل، تی لا، قاتلاتن. اور ایک کیا کہہ رہی ہوں؟ قاتلا. الف کے لیے منہ کھول دو، زبر کے لیے منہ بند کر لو. فرق سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وہ ٹو ہم کاؤنٹ ہو سب جائے. سے زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ والے، جی کہ چھوٹے کو لمبا کر دیتے ہیں، لمبے کو چھوٹا. تو پورا مطلب بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ میم یہ سوال ہے میم، جی میم جمع کے لیے ہم لمبا کریں گے اور جو سنگل ہوگا اس کے لیے چھوٹا کریں گے، جی، وہاں ایسا تو ہے؟ صرف لام ہے نا، اور یہاں لام جی الف ہے. الف ہے تو اس کو لمبا کر دیں گے، مطلب اس کو جی گہرا بولیں گے جمع کو، اور مونس کو جو ہے ہم ہلکا بولیں گے، جی، چھوٹا. واحد واحد کو مونس، چھوٹا بولیں گے، واحد مہنس کو، جمع جی کو میم، ہم تھوڑا لمبا کریں گے. لمبا. یعنی ٹھیک کہ ہے وہ میم، اس کے اینڈ پہ الف بھی آ گیا نا. جی میم سمجھ آ گیا، تھینک یو. قاتلتن، قاتلا، لاتن، حاسدتن، حاسداتن. فرق اب آ رہا ہے نا دکان میں؟ جی جی مس ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی ضرور. جی یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ ہم نے کون سی حرکت کی تنوین اس کا استعمال کرنا ہے؟ اب یہاں پیش کی تنوین کے لیے کیا کیسے ہمیں جی میں ڈیسائیڈ نے آپ کرنا کو ہے کہ اسی لیے کون سی؟ بتایا بیٹا کہ قرآن کا ہر اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے کوئی وجہ ٹھیک ہے آئے گی جو اس وجہ نے اس کو بدل دینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کیونکہ بغیر وجہ کے ورڈ لکھ رہے ہیں تو ہر اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو جب وجہ پڑھیں گے تو پھر ہم اس وجہ کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات بدلتے جائیں گے. کبھی آپ کو نظر آئے گا قاتلاتن، کبھی آئے گا قاتلاتن، یعنی کہ وہ چینجز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وجہ کے بغیر نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہم سمپل پڑھ رہے ہیں تو بغیر وجہ کے تو پیش پہ ہم اینڈ کر رہے ہیں. تو جب ہم کوئی وجہ سیکھ لیں گے تو اس وجہ کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات بدلیں گی. تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں جی، ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں. میڈم یہ قاتلہ تو ہے نا، قاتلہ تو، اور اس کی وہ جو ہے مونس جمع بنائیں گے تو قاتلاتن، یہ ہوگا نا اس طرح؟ یہ مذکر قاتلن ہے، لن واحد کیا ہے؟ قاتل. قاتلن. اچھا اچھا، یہ وہ زبر نظر آ رہی تھی مجھے، اس کے اینڈ پہ قاتلن. بھی 2 پیش ٹھیک آئے ہے گی نا، میں نے آپ کو کہا ہر اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے. قاتلن 2 پیش ہیں. 2 پیش ہیں. تنوین اسم کی نشانی تنوین ہے. ٹھیک ہے میڈم، ایک جزاک پیش ایک اللہ. زبر تو آ ہی نہیں سکتا نا اسم کے اینڈ پہ. قاتلن، قاتلتن، دونوں پہ پیشیں آ رہی ہیں نا. اور قاتلاتن، اب یہاں پہ بھی پیش آ رہی ہے. جی جلدی جلدی سے کر لیں. یہ بھی جمع ہے قاتلات. جی، جس کے اینڈ میں نے آپ کو کہا ہے نا پھیلی ہوئی تے ہے وہ جمع ہے.
जी اور जी جس کے اینڈ پہ سمٹی ہوئی تے ہے وہ जी واحد ہے. जी جزاک اللہ. بس یہ نشانی یاد رکھو. ایسے گول مٹول ہو کے جب تے آ رہی ہے تو وہ اکیلی عورت ہے، مؤنث ہے، اور جہاں پھیلی ہوئی تے ہے وہاں زیادہ سی مؤنث ہیں، جمع مؤنث ہیں. جی ویسے اس کا ترجمہ یہ ہوگا سب قتل کرنے والیاں. بالکل، سب قتل کرنے والیاں. ٹھیک ہے. حاسداتن. عدیلہ ظفر کیا ترجمہ ہے؟ حسد کرنے والی عورتیں، حسد کرنے والی ایک عورت. عورت تو میں نے بیٹا کہا ہی ہے نا کہ عورت تو کہنا حسد ہی کرنے نہیں ہے، والی، جی جی صرف بہت مذکر معذرت، مؤنث بولنا ہے آپ لوگوں نے. جی حسد کرنے والی والیاں. والی، حسد کان پہ کرنے غور والی. کرو نا، میں چھوٹی لیٹر بول رہی ہوں کہ آواز کو لمبا کر رہی ہوں اینڈ پہ. میں حاسدتن کہہ رہی ہوں یا حاسداتن کہہ رہی ہوں، اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. حاسدتن پہ غور کرنا ہے. تو ابھی تو میں اب حاسدتن، جمع لکھ رہی ہوں نا بیٹا، تو پھر آپ جمع کا ترجمہ بتاؤ نا مجھے. جی حسد کرنے والی. والیاں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں جب والیاں، جمع کر رہے ہیں تو جی حسد کرنے والیاں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کوئی بچہ ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کون رہ گیا ہے پیچھے. میں نے کہا جن بچوں کی باری نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی اتنا جی مشکل باجی، تو نہیں ہے جو آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے. نہیں باجی بڑا آسان ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ. تو اس میں جو واحد مؤنث ہے اس میں ہم 2 سے زیادہ کو کاؤنٹ کریں گے. مجھے بات سمجھ نہیں آئی. ساتھ آپ واحد کہہ باجی رہے ہو، پھر ساتھ آپ کہہ رہے ہو 2 سے زیادہ کو کاؤنٹ کریں گے. 2 سے زیادہ کو جمع مؤنث میں 2 سے زیادہ کو ہم کاؤنٹ کریں جی گے. 2 سے زیادہ، بس جمع ہے نا. جی. صحیح ہے. حاسداتن. اب اگلا لفظ کیا ہے؟ راحماتن. اس کی جمع کیا ہوگی؟ رحماتن سب راحم کرنے والیاں. آپ ورڈ تو پہلے بتائیں نا. رحماتن ماں کو راحماتن لمبا کرنا ہے بیٹا. ہی چھوٹا را ہے، راہی را ماتن. رحیماتن. اسی کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے نا، کہ اگر جمع ہے تو آپ نے جی لمبا کرنا ہے. ماتن. جو بھی آخری حرف ہے ماتن. نا، مادے کا آخری حرف، اس کو آپ نے لمبا کر دینا جی ہے. راہم ہے نا، تو راہی جی ماتن. ہاسی داتن. قاتی لاتن. حاسداتن. آپ کے میم کان کو فرق پتا چلے ناصراتن کہ آئے گا. چھوٹا ہے کہ لمبا ہے. جی شکیرہ جلدی سے بتائیں. ناصرتن کی جمع. ناصراتن. بالکل زبردست ہو گیا. ناسی. نا ناصراتن. ترجمہ کیا ہوگا؟ مطلب ہے کرنے والے. ترجمہ نہیں ہے. جی بیٹا آپ روٹ ورڈ تک جاؤ نا. الف تے کو آپ نے توڑ کے علیحدہ کر دیا، آپ کو پتہ ہے یہ جمع کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک پیچھے ہے. کیا ورڈ رہ گیا؟ ناصر. ناصر رہ گیا نا. جی ناصر. اب یہ 4 لیٹر ہیں، اب اس میں ایک ایکسٹرا ہے، میم اضافی ہے شروع میں. جی میم اضافی ناصر کے اندر میم نہیں اضافی نہیں نہیں ہے. اب آپ نے پہلے میم اضافی دیکھنا ہے، پھر فوراً الف واو یا کو ڈھونڈنا ہے. کوئی ہے الف واو یا؟ نہیں. بیٹا ناصر کیوں نہیں ہے الف؟ نون کے بعد ہاں جی کیا ہے. لگا ہوا ہے؟ جی 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 ہے. الف کو نکال دیا، یہ اضافی ہے. تو پیچھے 3 لیٹر جی کون جی سے رہ گئے؟ نون صاد را. کیا بنتا ہے؟ جی نون صاد را کیسے بولو گے اس کو؟ ناصر. الف تو نکال ناصراتن. دیا نا میں نے بیچ سے. ناصراتن. نصر. نصراتن. تن نہ بولو بیٹا، میں نے وہ نکال دی ہیں اضافی چیزیں. ہم مادے پہ جا رہے ہیں، روٹ ورڈ پہ جا رہے ہیں. نصر. الف کو میں نے توڑ کے علیحدہ کر دیا، 4 لیٹر جی رہ جی گئے. تو پھر ناصر، پھر الف کو نکال دیا، تو پھر ناصر. 3 روٹ لیٹر رہ گئے. نون صاد را. نصر.
जी ٹھیک ہے. नसर اب نصر اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ है. ٹھیک ہے. ایک بڑی مشہور ہم سورت پڑھتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، پڑھتے ہیں نا؟ میم اصل میں جی پڑھتے، اصل میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے تو اچھا میں ابھی آئی. جی کوئی بات نہیں بیٹا، ہم تو سارے نہیں بھی پڑھا ہوا، تو میں تو آپ کو اردو کے ورڈز پوچھ رہی ہوں. جی جی آپ بیٹا جزاک. پاکستان سے ہو انڈیا سے ہو؟ نہیں میں خیبر پختونخوا سے ہوں. اچھا اچھا اوکے. جی تو نصر جو ہے نا ہمارا اردو کا لفظ ہے، اس سے ہمارا ورڈ جی نکلتا ہے نصرت. نصرت. جی نصرت، نصرت کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. ٹھیک ہے. کامیاب. پھر جی نصیر جی بھی جزاک. اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے، النصیر. جی نصیر کس کو کہتے ہیں؟ جی، بہت زیادہ مدد کرنے والا. بہت زیادہ ناصر مدد. کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جزاک یہ اللہ. جی یہ نام ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. تو اب جی منصور بھی نام ہوتا ہے، منصور، جی منصور. سو. اب جی منصور جو نام ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہو نون صاد را ہوتا ہے، شروع میں میم جی اضافی، بیچ میں واؤ. جی جی مدد کیے جانے والا. منصور کون ہوتا ہے؟ مدد کیے جانے مدد، والا، مدد دیے مدد جانے کیے والا. جانے، مدد کیے انصار. جانے. تو یہ سارے میں نصر آ رہا ہے نا روٹ ورڈ، یہ ہمارے اردو کے نام جی ہیں سارے، نصیر، جی منصور، نصر، جی نصرت. تو یہ جی سب انصار ہمارے ہے اردو کے بلند ورڈز ہیں. سے. جی ٹھیک ہے. تو ناصر، جی ناصراتن، مدد کرنے نصرت والیاں. والی، مدد کرنے والیاں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی سنبل آپ بتاؤ گے جاہلتن اس کی جمع کیا ہے؟ جی جاہلاتن. ہیلاتن جاہلاتن بالکل تن. ٹھیک. جی جلدی جلدی یہ ترجمہ کرتے جاؤ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جاہلاتن. سب جا سب جہالت جا کرنے والی. والیاں. والیاں. بیٹا جب پلورل والیاں کی سوری، بات کر رہے سب ہیں، جہالت کرنے والیاں. جی سب سب جہالت کرنے جہالت کرنے والیاں. 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 جی بالکل. شہلا ارشد، جابرتن جمع بناؤ. جابراتن. جابراتن تن. کیا ترجمہ ہوگا؟ جبر کرنے والیاں. سب، سب جبر کرنے والیاں. سب جبر کرنے والیاں. ٹھیک ہے. اب اسم ہے تو ہم اسم کے طور پہ ترجمہ کر رہے ہیں نا. اسی روٹ ورڈ کو جب ہم فعل بنائیں گے تو اس کا ایکشن میں ترجمہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. طلت ارشد، مسلمتن اس کی جمع بنائیں، جمع مؤنث. مسلماتن، مس سب جی بولتے جاؤ. مسلماتن، سب مسلمان عورتیں. سب مسلمان عورتیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. عالمتن، ام نوید، عالمتن. جلدی جلدی بیٹا. واحد ورڈ کیا ہے بچے؟ عالم، عالمتن. عالماتن. عالماتن کیا ترجمہ ہوگا؟ سب علم رکھنے والی عورتیں سب یا علم، عورتیں نہیں علم کہنا، رکھنے والی، سب رکھنے والی علم رکھنے والیاں، والیاں. علم کو جاننے والیاں. جی لاسٹ ورڈ ہے عابدتن، سمینہ. آپ لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس بھی لگا دینا جو جا رہی ہیں بچیاں، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور اٹینڈنس کم لگی ہوئی ہے. عابدتن، عابداتن. عابداتن بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. ترجمہ کر دیں تو ہم کلاس کو اینڈ کریں.
इबादत रखने वालियाँ, रखने इबादत वाली, करने वाली, इबादत करने वाली। बिल्कुल, आबिदातुन, इबादत करने वालियां। ठीक है, अब कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना इसमें। अब हमारे कितने हो गए हैं इस्म की निशानियां? शुरू में 2 निशानियां क्या हैं? अल और अजा। शुरू बेटा, शुरू कह रही हूँ, मादे से पहले क्या क्या है? मीम इजाफी, अल अजाफी तनवीन, मीम और अल, ये आता है मादे से पहले। और मादे के बाद क्या क्या सीख लिया? तनवीन तनवीन, और गोलते गोलते और और अलिफ अलिफ ते। अलिफ ते। तो कितनी निशानियां सीख ली आपने? 3 5, और एक हमने कहा था कि पहले रूट लेटर के बाद अलिफ का इजाफा। 1 2 3 6 हो 5। गई। जी मैम। और मैम वॉवेल्स की मौजूदगी? नहीं, वो इस्म की निशानी तो नहीं है बेटा, वो तो मैंने आपको वैसे मादा निकालने का तरीका सिखाया है। अच्छा, और जमा की निशानी है। जमा की निशानी है। वाव नून बेटा इस्म और फेल दोनों के एंड पे आता है, ठीक है। तो वो जब हम फेल भी पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे कि उनको हमने उनका फर्क कैसे पहचानना है। जब वाव नून आएगा तो वो इस्म भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। फिर एक और निशानी होगी इसके अंदर जो बताएगी कि ये फेल है कि इस्म है। हर चीज के अल्लाह ने अंदर निशानी डाली हुई है, जो कि हमें पता ही नहीं था। सालों से हम कुरान पढ़ रहे थे। कोई मैं मुझे जरा अपना यूट्यूब वो भेज दे जरा, मुझे पता नहीं है मोबाइल का इतना। यूट्यूब क्या भेज दो? आपका जो लिंक, चैनल मैम, चैनल का लिंक। मैडम ये चैनल का आपका लिंक। जो हाजिरी का आप कह रही हैं वो हाजिरी हम कहाँ लगाएंगे? मेरे पास तो सिर्फ एक लिंक है आपका बस। नहीं नहीं बेटा, ये जो चैट बॉक्स है ना, इसी क्लास का चैट बॉक्स है, आप नीचे देखो, जी उसमें बस अपना नाम लिख जी के ना आपने सेंड कर देना है, ठीक तो है, ऑटोमेटिकली जज़ाकल्लाह। अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। मेरा नाम तो रशीदा है, मुझे तो नहीं पता इतना। मेरा नाम खैबर पुख्तनख्वा से हूँ, रशीदा नाम है। मैं आपका खुद लिख देती हूँ रशीदा बेटा। कादर। जी, आपका है जी रशीदा कादर। रशीदा काजिम कादर कादिर। कादिर, जी। ठीक हो गया। और जी कोई सवाल किसी का? तो मैं फिर वरना बंद करूं, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। सबकी अटेंडेंस लग गई है? जी। जी वालेकुम सलाम।